غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سیال غدیر خم سجا ہے آج، تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، ولعنة دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم والأئمة المعصومون. درس کا عنوان ہے مباہلہ ولایت کے آئینے میں۔ بہرحال قبل اس کے کہ میں اصل درس کو آپ کی خدمت میں واضح کروں اور جو تفصیل ہے اس کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ بلٹ پوائنٹس ہیں جو مباہلے کے حوالے سے ہیں، اس کو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتا چلوں، اور وہ بتانے سے پہلے میں جو ہمارے بیسک کویسچنز ہوں گے اس درس میں، جن بنیادی سوالات کا ہم جواب حاصل کریں گے اس درس میں، وہ سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ پورا کنسیپٹ ہمارا اوور آل کلیئر رہے اور ہمیں معلوم رہے کہ ہم کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہمارا یعنی آؤٹ کم ہونا چاہیے، اور ہم کیا اس پورے ایک درس سے ہم کیا سیکھیں موبائلے کے حوالے سے۔ سب سے میرا پہلا کویسچن جو ہے جس کو میں ڈسکس کروں گا کہ موبائلہ کسے کہتے ہیں، کویسچن نمبر 1۔ کویسچن نمبر 2، موبائلہ کیوں، کب اور کہاں ہوا، کویسچن نمبر 2۔ کویسچن نمبر 3، موبائلہ یعنی کیونکہ ہوتے ہوتے مباہلہ عملی طور پہ واقع نہیں ہو پایا، مباہلے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انویٹیشن دے دیا تھا، چیلنج کر دیا تھا اور ان سے کہہ بھی دیا تھا جن سے مباہلہ ہونا تھا، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن پہنچے تو مباہلے کو جن لوگوں سے مباہلہ کرنا تھا وہ سرنڈر ہوئے اور انہوں نے اپنا چیلنج یعنی رسول خدا نے نہیں بلکہ انہوں نے اس چیلنج کے آگے خود کو سرنڈر کیا اور رسول خدا سے معافی مانگ کے مباہلہ کینسل کروایا، اور پھر اس کے بعد اس کے جو تاریخی واقعات ہیں۔ کویسچن نمبر 3۔ کویسچن نمبر 4، آئے مباہلہ یعنی سورہ آل عمران کی وہ آیت نمبر 61، کیونکہ پورے مباہلے کے ایونٹ سے جو تعلق رکھتی ہیں 3 آیتیں تعلق رکھتی ہیں، ایک آیت نمبر 59، 60 اور 61۔ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں، 59، 60 اور 61، یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو پورے آئے مباہلہ کے یعنی پورے مباہلے کے ایونٹ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ربط ہے، جو جن آیت کو ہم ڈسکس بھی کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو کویسچن کیا ہے؟ چوتھا کویسچن یہ ہے کہ آئے مباہلہ اور ولایت اہل بیت علیہ السلام میں کیا ربط ہے۔ کویسچن نمبر 5، آئے مباہلہ یکجا، کیونکہ دیکھیں ایک اس کی ڈیٹیل میں آئندہ بیان کروں گا، خود ولایت کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات، شبہات، غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے شبہات ایسے ہیں، بہت سارے بہت بیسک ہیں، اور بہت ساری ایسی جھوٹی عمارتیں باقاعدہ جو مخالفین اہل بیت علیہ السلام نے کھڑی کی ہیں وہ اپنے انہی شبہات پہ کھڑی کی ہیں، اور آیت ولایت نے ان شبہات کا یکجا جواب دیا، ایک کلیکٹیو آنسر ہے آیت مباہلہ میں، اور بہت سارے اعتراضات اور بہت ساری کنفیوژنس اور بہت سارے شبہات جو ہیں وہ آیت مباہلہ میں بالکل کلیئر و واضح ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔
تو کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ آئے مباہلہ یکجا ولایت کے باب میں کن شبہات اور غلط فہمیوں کا جواب بن سکتی ہے؟ تو 5 کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 1 مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کویشچن نمبر 2 مباہلہ کیوں، کب اور کہاں ہوا؟ کویشچن نمبر 3 کس بنا پر مباہلہ کرنے والوں نے مباہلے سے انکار کیا، یعنی جو کاؤنٹر پارٹ تھا جس سے مباہلہ ہونا تھا انہوں نے کیوں انکار کیا مباہلے سے؟ چوتھا نمبر کویشچن آئے مباہلہ اور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ربط ہے، یعنی اس مباہلے کے ایونٹ میں قرآن کی آیت جو ہے جس نے بریف کیا اس ایونٹ کو، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں کیا ربط ہے، کیا آپس میں کنیکشن ہے۔ ایک 5واں کویشچن یہ ہے کہ آئے مباہلہ جو ہے یکجا کتنے اعتراضات اور کتنی غلط فہمیوں کا جواب بن سکتی ہے۔ یہ اوور آل جو کویشچن یہ ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کلیکٹیولی اس درس میں آپ کی خدمت میں جواب کی شکل میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ جب ہمارا درس ختم ہوگا تو ان سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے۔ ایک یہ بیسک پہلی بات تھی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ میں صرف مباہلے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کروں گا وہ آئی تھنک جو سوالات کے جواب دیں گے اس کے ذیل میں آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا کویشچن مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کے ذہن میں بالکل آ چکا ہے کہ مباہلے سے متعلق جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 61 ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پورے مباہلے کے ایونٹ سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ 3 آیتیں ہیں، وہ 59 60 61 59 60 اور 61 یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو سورہ آل عمران میں مباہلے کے ایونٹ سے متعلق ہیں۔ وہ کیا ہے آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ لوں اور انشاءاللہ جو ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی، اور میں یہ بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سامنے قرآن بھی رکھیے اور قرآن رکھ کے سامنے ان آیتوں کو دیکھیے تاکہ آپ کو بھی بات واضح مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری میں اس کو نکال دوں تاکہ پوری طرح سے آپ کے سامنے یہ واضح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت جو ورس نمبر 59 میں ہے سورہ مباہلہ سے متعلق، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جب میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا مباہلہ کیوں ہوا تو وہاں اس کو بریف کروں گا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ ورس نمبر 59 ہے سورہ آل عمران کی۔ آیت نمبر 60 الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ 61 فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ آل عمران کی۔ تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو اوورآل اس ایونٹ سے، اس واقعے سے متعلق ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو اس ذیل میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ سب سے پہلا کویشچن اور سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے کہ مباہلے کا معنی کیا ہے، مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مباہلے کا جو اصل ڈکشنری میں جو معنی ہے مباہلے کا، اس کی وضاحت اگر کریں، مباہلہ لغت میں کہتے ہیں، مباہلے کے روٹ ورڈ جو ہیں بے ہے لام بہلا، لغت میں مباہلہ بہل کو کہتے ہیں کسی کو آزاد چھوڑ دینا، کسی قید اور کسی بندش۔ اس کا ایک معنی، 2 معنی ہے اس کا۔ ایک معنی کسی کو کسی قید اور بندش سے مکمل طور پہ فریڈم دے دینا، آزاد کر دینا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ ایک بہل مباہلہ یعنی 2 لوگ ایک دوسرے کو آپسی قید و بندش سے آزاد کر دیں۔ اس معنی میں اگر لیں تو ہم سب اللہ کی رحمت تلے اس کے سائے میں گھرے ہوئے ہیں، اور مباہلے کا مطلب یعنی اپنے آپ کو اللہ کے، یعنی اس طرح دعا کرنا کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے دائرے سے ہم آزاد کر دیں۔ خوب اللہ کی رحمت کے دائرے سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہمارے لیے خوشی اور سعادت نہیں ہے، بلکہ نفرین اور یعنی عذاب کا سبب۔ جب ہم رحمت کے دائرے سے دور ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم روشنی سے دور ہوں گے تو ڈارکنیس میں جائیں گے، اندھیرے میں جائیں گے۔ جب ہم صفائی سے دور ہوں گے تو گندگی کی طرف جائیں گے۔ جب ہم مثال کے طور پہ سردی سے دور ہوں گے تو گرمی کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم رحمت سے دور ہوں گے تو کس کی طرف جائیں گے؟ جو اس کا اپوزٹ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اس کی جو ضد ہے، ہم رحمت سے دور ہونے کے بعد اس کی ضد کی طرف ہم جائیں گے. رحمت سے دور ہونے کی صورت میں ہم کیا نام ہے عذاب کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی سختیوں کی طرف ہم جائیں گے. یہ کیا ہے، ایک معنی ہے مباہلے کا. مباہلے کا دوسرا معنی یہ کہ دو لوگ کہ جب مذہبی، دینی اور نظریاتی اعتبار سے آپس میں اختلاف کریں اور ایک دوسرے کو سیٹسفائی نہ کر پائیں، نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے لیے کیا نام ہے وہ ایک دوسرے کو قانع نہ کر پائیں، تو ایسی صورت میں وہ دونوں صحرا میں جا کر گڑ گڑا کے بلبلا کے بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ خدایا. وہ مباہلے کی دعا کیا، وہ آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. بہل میں گریا کرنے کے معنی میں بھی ہے. بلبلا کے گڑ گڑا کے بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں خدایا ہم میں سے جو بھی حق کا مخالف ہے تو اس پہ عذاب نازل کر. یہ مباہلے کا لغوی معنی اسلام میں بھی یہی معنی میں ہے. یعنی جب کوئی آپ کا مذہبی اصطلاحی معنی جو آج ہے اس کا، اور یعنی اسلام میں جو اس کا معنی اب استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے دین کا، مذہب کا اگر مخالف ہو اور کیا نام حقانیت کا منکر ہو تو ہم اس کو پہلے دلیل و گفتگو کے ساتھ اس سے کیا نیگوشیٹ کریں گے، اس کو بریف کریں گے، اس سے باقاعدہ یعنی اوپن ٹاک کریں گے. لیکن جب گفتگو، مذاکرہ اور نیگوسیشن یہ سب کسی نتیجے تک نہ پہنچ پائیں، اصولاً دیکھیں میں ایک چیز عرض کر دوں، اصولاً تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنا عقل مند ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اگر کوئی دلیل پیش کی جائے تو وہ اس کو دلیل کو ایکسیپٹ کر لے. مینس اگر پروف اوتھینٹک ہے، دلیل اگر مضبوط ہے، مستحکم ہے تو اسے وہ ایکسیپٹ کر لے. اگر کوئی واضح دلیل کو مان کے اگر یعنی واضح دلیل کو سمجھنے کے بعد بھی اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، یعنی وہ فکری اعتبار سے بالکل پست انسان ہے، بالکل کیا نام ہے ایک دم یعنی بے خرد انسان ہے کہ جو ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی، ایک چیز کو ماننے کے بعد بھی عملی میدان میں اس کے آگے جو ہے خاضع نہیں ہوتا ہے. خوب یہ یعنی وہ انسان محترم انسان نہیں شمار کیا جائے گا اور محترم نہیں کہلایا جائے گا. تو یہ ایک بات آپ کی خدمت میں واضح رہنی چاہیے. تو مباہلے کی میننگ آلموسٹ کلیئر ہو گئی. مباہلے یعنی جو بھی آپ کے مذہب کا، آج بھی میں ایک بات بتاتا چلوں ان بریکٹ، آج بھی یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حقانیت اور اس کی مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی سے مباہلہ کر سکیں. ابو مسروق نام کا ایک چھٹے امام کا صحابی ہے، وہ آ کے امام صادق علیہ السلام کے پاس عرض ادب و سلام کے بعد بڑے مایوسی کی حالت میں آئے امام کی خدمت میں اور امام سے کہا کہ مولا ہم ان لوگوں سے اتنی بحث کرتے ہیں اپنے مخالفین سے، یعنی جو اہل بیت کی برتری اور فضیلت کے قائل نہیں ہیں، ان سے اتنی بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. تو ہم کیا کریں مولا؟ امام نے کہا دیکھو دلیل و گفتگو کے بعد سمجھانے سے اگر تھک جاؤ، یو کان مثلا ہیلپ دیم ان دیٹ سینس، آپ ان کو کچھ بیان نہیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں اور دے آر ناٹ ایگری ٹو ایکسیپٹ اٹ، وہ ماننے کو بھی تیار نہیں. تو ایسے وقت میں what I have to do، کیا کرنا چاہیے؟ چھٹے امام علیہ السلام نے ہمیں ایک سلیوشن دیا، ایک طریقہ دے دیا، ایک چیز ہمیں، ایک کام دے دیا ہمیں کہ وہ ہمارے لیے بیسٹ سلیوشن ہے اور ہم ہر زمانے میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. امام نے کہا سب سے پہلے 3 دن اپنے آپ کو پاک کرو. 3 دن پاک کرو کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن اپنے نفس کا تزکیہ کرو، یعنی 3 دن روزہ رکھو، غسل کرو، ٹھیک ہے، گویا کم از کم تزکیے جیسی کیفیت ہو، تمہارا نفس اندر سے پاک ہو جائے. 3 دن کی مسلسل طہارت کے بعد، مسلسل پاکیزگی، روحانی پاکیزگی کے بعد تم اس شخص کو مباہلے کی دعوت دو. شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے چلو ہم لوگ آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، یعنی خصوصاً وہ مسلمان ہے، اس نے آئے مباہلہ پڑھی بھی ہے. تو امام سے اس نے، ابو مسروق نے پوچھا کہ مولا ہم کیسے مباہلہ کریں گے؟ تو امام نے پہلے تو یہ بتایا کہ 3 دن کی طہارت، دوسرا اسٹیپ یہ کہ اس کو مباہلے کے لیے دعوت دو، اس کے بعد دونوں ساتھ میں جنگل صحرا کی طرف جاؤ اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں یوں ہاتھ ڈال کے، انگشت یعنی ہاتھوں میں یوں، مثلا 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جب یوں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ یوں دے کے آسمان کی طرف اپنی انگلیوں کو بلند کرو، اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی جانب، اور یہ دعا کرو. کیا دعا ہے؟ اللہم رب السماوات السبع ورب الارضین السبع عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم. دعا ہے مقبل.
اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کے پروردگار، اے 7 زمینوں کے پروردگار، عالم غیب اور شہادہ، آشکار اور پوشیدہ حقائق کے عالم، جاننے والے، الرحمن الرحیم، اے وہ خدا جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ کہہ کے بارگاہ خدا میں جو ہے وہ یہ کہے کہ خدایا ہم دونوں میں سے جو بھی حق کا منکر ہے تو اس پہ جو ہے عذاب نازل کر، تو اس پہ آسمان سے بلا نازل کر، اور پھر یہ کہے کہ خدایا اگر فلاں شخص یعنی جس سے مباہلہ ہو رہا ہے وہ اگر منکر حق ہے تو اس پہ تو آسمان سے بلا نازل کر، آسمان سے عذاب نازل کر، ٹھیک ہے۔ دونوں یہ کہیں، مثال دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے یہی کہیں کہ خدایا، یعنی میں کہوں گا اپنے فریق کے لیے خدایا اگر یہ میرے ساتھ آنے والا شخص یہ فلاں ابن فلاں اگر مخالف حق ہے، یعنی اس کا مطلب کیا، میں حق پر ہوں اور وہ مخالف ہے، تو اس پہ آسمان سے تو عذاب نازل کر۔ اسی طرح وہ بھی یہ کہے گا خدایا فلاں ابن فلاں اگر مخالف حق ہے اور میں حق پر ہوں تو اس پہ عذاب نازل کر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس مباہلے اگر اس کی شرائط جو روحانی شرائط ہیں، تزکیہ نفس اور اخلاص، معنویت، اللہ سے رابطہ، ٹھیک ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں ہے موبائل کے لیے، غیر معصوم بھی یہ کر سکتا ہے، یہ اگر ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت نہیں گزرے گا، کچھ ہی دیر میں جو ہے آسمان سے اللہ کا عذاب پھر نازل ہوگا اور خدا جو ہے وہ اس مباہلے کی استجابت کرے گا۔ تو یہ مباہلہ جو ہے اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلے کے کنسپٹ آئی تھنک آلموسٹ کلیئر ہو چکا ہے۔ اب میں کویسچن نمبر 2 کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا ہے کویسچن نمبر 2؟ دوسرا نمبر کویسچن ہمارا کیا تھا؟ مباہلہ کیوں، کب اور کہاں ہوا؟ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں مباہلے کی آیت جو نازل ہوئی یہ مدینے میں نازل ہوئی، یہ مدنی آیتوں میں سے یہ آیت ہے ایک۔ اس کے بعد مباہلے کے لیے تقریباً نصارہ نجران سے، نجران کے نصارہ جو تھے، نجران ایک علاقہ ہے جو تقریباً آپ کی خدمت پیش کریں سعودی عرب کے ایکسٹریم ساؤتھ ایسٹرن علاقوں میں ہے، کہ جو تقریباً یمن سے قریب ہے وہ علاقہ، ٹھیک ہے۔ وہاں آلموسٹ کرسچن زیادہ تھے اس علاقے میں، تو وہاں کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد جب مسلمانوں کو تھوڑی اسٹیبلٹی اور مل گئی اور ان کی وسعت اور قوت میں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر مختلف علاقے کے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لیٹر، دعوت نامہ اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کو انوائٹ کیا، اسلام کی دعوت دی کہ وہ آئیں، اسلام میں باقاعدہ داخل ہوں اور اسلام کو ایکسیپٹ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مختلف لوگوں کا مختلف ریاکشن تھا، کچھ لوگ اسلام لے کر آئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ لوگوں سے باقاعدہ جنگ ہوئی، کچھ لوگ جنگ میں شکست کرنے کے بعد، جیسے خیبر میں فرض کیجئے یہودیوں نے خیر وہ خیبر کے سبب کچھ اور تھا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان سے جنگ ہوئی، اس کے بعد وہ جنگ کے بعد جزیہ دینے کے لیے سرنڈر ہوئے، یا اس کے بعد جب رسول خدا نے سب کو لیٹر لکھا، دعوت نامہ دیا، اسلام کی طرف بلایا، تو جو لوگ مان گئے وہ مان گئے، جو لوگ نہیں مانے ان کو یہ تھا کہ یا وہ جزیہ دے، ٹیکس دیں، یا یہ کہ اس کا مخالفت پہ ان کو پنشمنٹ ملے گی۔ تو چنانچہ کرسچنز کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جو ہے، جس میں اسقف اعظم، آرک بشاپ اور یہ شامل تھے، اور سب سے بڑے پادری اس زمانے کے، یعنی ان کے سب سے بڑی شخصیت ان کی وہ اس ڈیلیگیشن میں آئی، اور بہرحال اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس حلے اور لباس میں آیا۔ رسول خدا نے فرسٹ ڈے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت شاہانہ لباس میں تھے۔ رسول خدا نے ان کو یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ بہرحال ہم مثلا شاہانہ اور یہ مثلا زرق و برق لباس جو ہے ہمارے لیے ناپسند ہے، نہیں کہ ہم اس معنی میں ناپسند ہے، لیکن ایسی شخصیت رکھنے والے اور اتنی عظیم شخصیتوں کو کیا نام ہے، اتنا زرق و برق و شاہانہ لباس جو ہے وہ زیب نہیں دیتا ہے۔ تو خیر نیکسٹ ڈے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکسیپٹ کیا، تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان بغیر باپ کے اس دنیا میں آ جائے۔ ان کا پہلا کویسچن تھا نصارہ نجران کا، ان کے اسقف اعظم کا۔ تو ان کے پہلے رسول خدا خاموش رہے تھوڑی دیر تک، آسمان کی طرف دیکھا، پھر
سر جھکایا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیت نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ایک ساتھ دو جواب. سب سے پہلے یہ کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. تمہارا سوال یہ ہے کہ کیسے بغیر باپ کے جو ہے ایک انسان اس دنیا میں آ سکتا ہے. اگر یہ سوال تمہارا ویلڈ ہے تو سب سے پہلے جناب آدم کے بارے میں ڈاؤٹ کرو. جناب آدم کیسے بغیر باپ کے اس دنیا میں چلے آئے؟ جس طرح جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے بغیر باپ کے، ٹھیک ہے، ایک سیمپل ایگزامپل ہے. یعنی قانون میں، عالم تکوین، اس سسٹم میں کائنات کے اللہ نے یہ پاسبلٹی رکھی ہے کہ کوئی بغیر باپ کے وجود میں آ سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی بھی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے. وہ اپنی جگہ، وہ بھی اس پہ ڈسکس نہیں کریں کیونکہ ہمارا ٹائم اتنا نہیں. تو کیا ہے یہ اس چیز کا لحاظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جواب یہ کہ جناب آدم کے بارے میں تم کو ڈاؤٹ کرنا ہے تو جناب آدم کے بارے میں ڈاؤٹ کرو. ایک اس کے بعد یہ کہ اگر تمہاری دلیل یہ ہے، if you think that جناب عیسیٰ خدا ہیں، کیوں؟ بیکاز ہی born without father. ٹھیک ہے، ان کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، تو جناب آدم کو ہونا چاہیے سب سے پہلے. یعنی تمہاری دلیل کے مطابق اگر جناب عیسیٰ خدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہی born without father، بغیر باپ کے اس دنیا میں آیا، تو جناب عیسیٰ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے. سوری، جناب عیسیٰ کے لیے تمہاری دلیل یہ ہے کہ وہ خدا ہے. کیوں؟ بیکاز ان کا کوئی باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی البتہ وہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. روح القدس، ابن، ولد اور روح القدس. ٹھیک ہے، یہ تینوں مل کے کیا نام ہے، خدا بنتے ہیں. میں بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں کہ کرسچینٹی کا یہ کنسپٹ آج تک انکلیئر ہے اور یعنی انجسٹیفائڈ ہے. عیسائیت آج تک جو ہے اس کنسپٹ کو کلیئر نہیں کر پائے. اس ڈاؤٹ کا جواب نہیں، یعنی ایک ایسا کیا نام ہے مائث ہے جس کے بارے میں وہ کوئی دلیل سے جواب نہیں دے سکتے. ان کے پاس کوئی واضح اور روشن دلیل اس بات کی نہیں ہے، وہ اس کو ثابت نہیں کر پائے. یہ ایک بہت بڑا کیا نام ہے المیہ ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک تو اگر تم جناب عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تو پھر جناب آدم کو بھی مانو. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. ایک جناب عیسیٰ جو ہیں وہ یعنی وہی ہیں جو ترابی ہیں. جیسے جناب آدم خلق ہوئے تراب سے، تو جناب عیسیٰ کی بھی خلقت کس سے ہوئی ہے؟ مٹی اور تراب سے ہوئی ہے. ثم قال له کن فیکون. جناب آدم کو جس طرح اللہ نے خلق کر کے کن فیکون کا ان میں روح ہوگی، جناب عیسیٰ میں بھی یہی ہوا. یہ سب سے پہلا اعتراض جو تھا نصارہ نجران کا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ڈیبیٹ کیا، وہ نہیں مانے. دیکھیں میں ایک چیز عرض کرتا چلوں آپ کو کہ جیسا بھی میں نے اشارہ کیا، انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے کم از کم یہ جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، ہدی للمتقین، قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے. پرہیزگاروں سے یہاں مراد کیا ہے؟ پرہیزگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم از کم حق اور بات کے ثابت ہو جانے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان کا دل اتنا روحاں پاک ہوتا ہے، تب قرآن کی ہدایت ملتی ہے اس کو. یعنی اگر ایک شخص فرض کیجیے اس کے سامنے دلیل آ گئی، سو ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کے آگے یعنی سرخم کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. دلیل کے سمجھنے میں وہ جتنی جرأت کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن دلیل سمجھ جانے کے بعد جو ہے پھر وہ انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے جو آیتوں کا استعمال کیا ہے، جو لفظ کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اے ہولی پروفٹ، اے میرے حبیب، حق آپ کے پروردگار، یعنی جو آپ کے پاس ہے وہ حق ہے، لہذا آپ کبھی یعنی آپ بالکل ممترین کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ رسول خدا علیہ وسلم شک کرتے ہیں، بلکہ ایک جنرل پیغام ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیا وہ حق ہے. یعنی یہ مجھ مرزا عسکری کو بھی خطاب ہے کہ حق پروردگار کی طرف سے. نیور ڈاؤٹ ان دس. اس میں شبہ نہ کرو، ڈاؤٹ فل نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں. تمام مسلمانوں کو تھا، بہت سے مسلمان تھے جن کو ڈاؤٹ تھا، شک تھا رسول خدا کے بارے میں. مختلف مواقع میں شک کا اظہار کیا یا نہ کیا، دل پہ لیے بیٹھے رہے، بعد میں رسول خدا کی رحلت کے بعد اثر دکھایا، یا زندگی میں جہاں موقع ملا وہاں دکھاتے رہے. منافقین جتنے بھی تھے سب ڈاؤٹ میں تھے، شک میں تھے. البتہ وہاں ڈاؤٹ نہیں تھا، ان کو یقین تھا. اسلام یعنی کفر پہ یقین تھا، اسلام تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے حاصل کیا تھا. یعنی وہ حقیقت میں کافر تھے، وہ صرف زبان سے انکار کرتے تھے. یا وہ لوگ جو شبہ میں تھے.
اس کے بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی واضح اور روشن دلیلوں کے بعد اگر کوئی تم سے ڈیبیٹ کرتا ہے، اننیسیسری ڈیبیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو من بعد ما جاءک من العلم، یعنی علم کا مطلب یعنی جس میں وہ ایک ایسی حقیقت جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، ایک ایسی حقیقت جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی غلط فہمی نہ ہو، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر، ایک دم واضح شفاف، ایسی حقیقت، اس کو کہتے ہیں علم، نالج، سائنس۔ جب نالج، سائنس آج کل کی دنیا میں سائنس کا معنی جو ہے اس کی حقیقت میں بھی کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن کیا نام ہے اسلام میں یعنی جو سائنس کا حقیقی معنی ہے، یعنی ایک ایسی ریالٹی کہ جو انڈینائبل ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسی حقیقت کہ جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اسے کہتے ہیں سائنس اور نالج، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ سائنس اور نالج یعنی وچ از پروفڈ، جو آتھینٹک دلیلوں کے ذریعے اور پروفس کے ذریعے ہم ثابت کر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں سائنس اور نالج۔ کوئی بھی چیز سائنس اسی وقت بنتی ہے کہ جب وہ ثابت ہو جائے، طے ہو جائے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ابھی آج کل کا زمانہ ہے، ابھی ویکسین پہ لوگ تجربہ کر رہے ہیں، مختلف ملک والے تجربہ کر رہے ہیں۔ جب تک ویکسین نہ بنے وہ ایک سائنس کی شکل اختیار نہیں کرے گا، اس کا مثلا اس کا تیار کرنے کا پروسیس جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ویکسین بن جائے گا تو یہ ایک سائنس بن جائے گی، یعنی ایک یقینی، ایک طے شدہ، ایک ثابت شدہ جو ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک فارمولا کہ جو ایک سائنس بن جائے گا، جیسے میتھمیٹکس کے فارمولاز ہیں، فزکس کیمسٹری کے فارمولاز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اللہ کیا کہتا ہے، سائنس یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب آتھینٹسٹی کے ساتھ اور اسٹرانگ پروفس کے ساتھ جو ہے، انڈینائبل پروفس کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ کرسچنز جو تھے، یہ جو آئے تھے نصارہ نجران، ان کے لیے ساری چیزیں ثابت ہو چکی تھی، یہ اب جو ڈینائی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ ان کے نفس کی خرابی ہے۔ تو اب فمن جاءک یعنی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی آپ سے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جو ہے علم آ جانے کے بعد، یعنی اب رسول خدا نے جو ان کو دیا تھا وہ ساری علمی دلیلیں تھیں، تو اب ان سے آپ کہیے وہ ہیلپ لیس ہیں، ان کو آپ یو کانٹ ہیلپ ان سے آپ کہیے آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم ابتحال کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا نصارہ نجران کو کہا، اور مباہلے کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت کا عرض کریں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکسٹ ڈے آئے، اچھا کیونکہ مباہلے سے ایک دن پہلے، وقوع مباہلے سے ایک دن پہلے آئے تھے، تکفیر بھی نازل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر رازی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کالی عبا، پشمی عبا انہوں نے اپنے الفاظ میں کا اوڑھ کے آئے، اور اس میں امام حسن کو شامل کیا، امام حسین کو شامل کیا، حضرت علی کو شامل کیا، اور امام شہزادی زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہم اجمعین کو شامل کیا، اور شامل کرنے کے بعد یہ دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحرمتی، جو آپ حدیث اقسام میں بھی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ رسول خدا نے دعا کی، اور خاص کا، اور بہت سے لوگ تھے وہاں، جناب بی بی ام سلمہ تھیں، انہوں نے بھی شامل ہونے کی اجازت مانگی، رسول خدا نے شامل نہیں کیا۔ آپ یعنی اہل خیر میں سے ہیں لیکن ان اہل بیت میں سے نہیں، یعنی ابھی جن سے دین کو پروٹیکشن ملے گا وہ صرف یہی ہے۔ جو اہل بیت کا، میں ایک بات یہاں ضمنی طور پہ معنی بھی عرض کرتا چلوں، اہل بیت کا ضمنی طور پہ معنی جو ہے وہ اہل بیت یعنی لغوی معنی جو ہے وہ گھر والے سارے، تو رسول خدا کے جتنے بھی گھر والے ہیں ان کو سب کو شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصطلاحی معنی میں جب اہل بیت کہا جاتا ہے یعنی اہل بیت رسالت، نہ اہل بیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی پرسنل لائف کے اہل بیت نہیں، ذاتی زندگی کے اہل بیت نہیں، بلکہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو بیت رسالت کے ہیں، بیت رسالت کے کیا نام ہے، بیت نبوت کے، معدن الرسالہ، مختلف الملائکہ، بیت نبوت اور رسالت کے جو اہل ہیں یہ ان میں شامل ہیں۔ اور فخر رازی نے خود اس بات کو کہا ہے کہ یہ ایک مثلا ایسی فضیلت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس آیت کے ذیل میں انہوں نے تفسیر کی تو وہاں اس بات کا اعتراف کیا۔ فخر رازی کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اور خود ایک بڑے اہل سنت کے مفسرین ہیں، مفسرین میں سے ہیں، مفسر ہیں۔ تو یہ مباہلے کا بیک گراؤنڈ تھا کہ کب اور کیوں ہوا۔
اب سوال یہ کہ مباہلہ، تھرڈ سوال، مباہلہ کرنے والوں نے کس لیے مباہلے سے گریز کیا، جن کو رسول خدا نے دعوت دی تھی؟ جب وہ نہیں مانے تو رسول خدا نے ان سے کہا کہ بھائی تم لے کر آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اور ہم دونوں چلتے ہیں صحرا میں جا کے ابتحال کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امام حسن، امام حسین، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ ملائکہ کائنات کو لے کر اپنے ساتھ جانے لگے، اور انہی کو لے کے گئے مباہلے کے دفاع کے لیے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں بریکٹ میں، یہ مباہلہ رسول خدا کے پرسنل انٹرسٹ میں نہیں تھا، یہ مباہلہ اسلام کے انٹرسٹ میں تھا، یہ مباہلہ اسلام کے لیے تھا، یہ مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی قرآن کی حقانیت، رسول خدا کی حقانیت، دین مبین کی حقانیت، دین کی عظمت، اس کے لیے تھا۔ اب جو لوگ بھی آ رہے ہیں وہ اسلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو لوگ آ رہے ہیں مباہلے کے لیے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اسلام کے دفاع کے لیے آ رہے ہیں، وہ اسلام کے تحفظ کے لیے آ رہے ہیں۔ اس چیز کا لحاظ بہت کرنا ضروری ہے، کوئی یہ معمولی ایونٹ نہیں تھا، یعنی سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤ پہ لگا دیا سب کچھ، یعنی یہ جو آ رہے ہیں یہ پروٹیکشن دینے کے لیے، یہ اسلام کے محافظ، اور قرآن مجید نے ان کو کیا نام ہے جو ہے وہ ان کو صداقت کی سند دی، یہ سچے ہیں کیا نام، اور جھوٹا جو ان کے مقابل میں آپ جو کیا نام ہے انکار کرے حق کا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اچھا امام رضا علیہ السلام سے مامون کے دربار میں، مامون رشید تھا، بہرحال بہت سارے مناظرے، بہت سارے مباحثے اس نے کروائے امام رضا علیہ السلام کے مقابل میں، لوگوں کو لے کر آتا تھا وہ صرف اس نیت سے کہ امام کو شکست علیہ باللہ ہوگی، اور اس سے پھر اہل بیت کی عظمت کم ہوگی، اور اہل بیت کی ابوت اور جو مقام لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ، خود مامون رشید نے بظاہر پوچھا تھا یا کسی اور نے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کوئی ایسی فضیلت بیان فرمائیے کہ جس فضیلت میں کوئی بھی شریک نہیں، جو سب سے برتر فضیلت ہے قرآن مجید کی، ٹھیک؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اسی مباہلے کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے فضل میں علی اور آل علی، اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی انسان بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی غیر اہل بیت اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کا حصہ نہیں، کوئی بھی اس میں۔ کون سی آیت ہے؟ آیت مباہلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نہ کوئی شریک ہو سکا، یہ ایسا شرف ہے کہ جو مخصوص ہے علی اور علی کے اہل بیت سے مخصوص ہے، اس میں دوسرا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں۔ مامون رشید، خیر امام حسن، امام حسین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مامون رشید یہ سن کر جو ہے وہ گویا دانت پیستا رہا اور ہاتھ مل کے رہ گیا، لیکن امام رضا نے واضح کر دیا کہ یہ ایک شرف ہے، فضیلت ہے، ایک ایسی برتری ہے پورے عالم اسلام پر، تمام مسلمانوں پر، کہ اس برتری میں کوئی بھی شریک نہیں مولا کائنات کا، اس برتری میں کوئی بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا شریک نہیں، اس برتری میں کوئی بھی امام حسن، امام حسین کا شریک نہیں، سب سے عظیم ترین برتری، سب سے عظیم ترین شرف ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تیاری کی، ان کو لے کے گئے۔ اچھا، ادھر اسقف نصارى نجران کے اسقف نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر وہ اپنے اصحاب کو لے کر آئیں گے، جو آرک بشاپ ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا، یہ دیکھو اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے تو سمجھ لینا کہ یعنی ان میں جان نہیں، ان سے مباحثہ مناظرہ کرنا، مباہلہ کرنا، لیکن اگر یہ اپنے عیال، اپنے خاندان والے اور بچوں کو لے کر آئے تو پھر ان سے مناظرہ اور ان سے مباہلہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے وہ اپنی کتابوں میں وہ پڑھ بھی چکے تھے، یعنی نصارہ جو ہے وہ پڑھ چکے تھے کہ اگر اس طرح کوئی مباہلہ کرنے والا آئے تو پھر اسے مباہلہ نہ کرنا۔ تو چنانچہ جب دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین چھوٹے تھے، ابھی سن بلوغ تک ظاہری طور پہ نہیں پہنچے تھے، یعنی جسمانی بلوغ، شہزادی زہرا سلام اللہ، جو کیفیت آپ سنتے ہیں چلنے کی وہ ساری آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن درس میں ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ امام حسن، امام حسین کا دونوں ہاتھ پکڑا رسول خدا نے، شہزادی زہرا بیچ میں، رسول خدا آگے، مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی زہرا کے پیچھے لے کے گئے، اور دور سے جب نصارى نجران نے دیکھا، اسقف اعظم نے کہا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں ایسے، اگر یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اور یہ پہاڑوں کو کہہ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے،
یہ الفاظ ہیں جس کو ہسٹری نے، حتیٰ فخر رازی نے اور دوسرے اہل سنت کے بزرگ اسکالرز نے، علماء نے اس چیز کو نقل کیا، مفسرین نے اس کو نقل کیا، اس جملے کو ان کے نصارى نجران کے اسقف کے اس جملے کو نقل کیا. تو اس سے انہوں نے پھر گریز کیا موبائلے سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو سرنڈر اسلام دے کے قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام میں سرنڈر کیا کہ ہم آپ کو جزیہ دے دیں گے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال کیا نام ہے، حق ثابت ہو جانے کے بعد اگر کوئی حق کو ایکسیپٹ نہ کرے، قبول نہ کرے، تو یہ اس کے نفس کی خرابی ہے. یہ میں ایک چیز آپ بریکٹ میں عرض کرتا چلوں، اسلام نے جو کافروں کے ہاتھ کے کھانے سے منع کیا، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ لاجیکل اور مثلا یعنی ایسی باتیں کہ جو لاجیکلی پروف ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے دوری بہت ضروری ہے. جو فکری اعتبار سے اتنے پست ہیں ان سے جو ہے وہ قربت اچھی نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوں گے کہ جو اپنے نفس کے نہیں ہے. ایک چیز میرے لیے واضح ہوگی، میں کیوں نہیں اس کو ایکسیپٹ کروں؟ جو لوگ اپنے نفس کے نہیں ہیں وہ دوسروں کے کبھی نہیں ہو سکتے. لہٰذا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے. وہ اتنے نجس ہیں، پست ہیں کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ایک بریکٹ میں نے عرض کیا کہ ایک فلسفہ ہے کفار کا کھانا نجس کیوں ہے. البتہ اہل کتاب کا کچھ کھانا جو ہے وہ بعض وجوہات کے سبب کیا نام ہے اسلام میں اور مراجع تقلید نے جائز قرار دیا ہے. وہ اپنی تفصیلی بحث ہے، یہ آپ اپنے مرجع تقلید کے فتوے پہ آپ غور کیجیے گا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا. آئے مباہلہ سے کیا نام ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا کیا ربط ہے؟ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، آئے مباہلہ یعنی واضح اور صریح طور پر ولایت کی دلیل نہیں ہے. آئے مباہلہ جو ہے وہ ولایت کی، آئے مباہلہ برتری کی دلیل ہے. اگر اس سے برتری ثابت ہو گئی، چوتھا کوشچن جو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ آئے مباہلہ اور ولایت اہل بیت علیہ السلام میں کیا ربط ہے. آئے مباہلہ ولایت کے لیے یوں صریح دلیل کے مثلا جیسے غدیر کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث جو ہے، یا فرض کیجیے الیوم اکملت لکم دینکم، جیسے اس سے مثلا یہ غدیر کے واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. یا مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کریں، یا سورہ نساء کی دوسری اور جو آیتیں ہیں سلسلے میں ولایت کے باب میں. تو یہ آیت براہ راست مباہلے کا واقعہ جو ہے براہ راست ولایت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مباہلہ ولایت کے سلسلے میں اہل بیت کی ایلیجیبلٹی کو ثابت کرتا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی برتر تمام عالم اسلام میں ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت رسول ہیں. اب اس میں کوئی اس میں فرق نہیں ہے، چاہے خاتون ہو چاہے چھوٹے بچوں، ایون چھوٹے بچے. ابھی میں آئندہ جو کچھ ڈاؤٹس لوگوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان ڈاؤٹس کا بھی میں آپ کی خدمت میں جواب دوں گا کہ اس میں بچہ ہونا اور کیا نام ہے چھوٹا ہونا، نابالغ ہونا، یہ کوئی سبب نہیں ہے برتری کے مثلا ثابت ہونے کے لیے. یعنی اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بچے تھے اس لیے اتنی برتری نہیں ہے، بالغ ہوتے تو کوئی برتری بھی ہوتی نہ. یہ ولایت کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ اسلام میں عظمت کا ہونا، ولایت اسی کو مل سکتی. ولایت جو ہے وہ داڑھی اور بال کے سفید ہونے سے کسی کو ولایت نہیں مل سکتی. ولایت جو ہے بھووں کے سفید ہو جانے سے اور مثلا بڑھاپے کے سبب پیشانیوں پہ بل آ جانے سے، یا مثال کے طور پہ زیادہ سن رسیدہ ہونے کے سبب، اسلام کا کوئی بھی عہدہ اس کا سن سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسلام کے کسی عہدے کا تعلق جو ہے وہ ایج سے نہیں ہے. اسلام کے عہدوں کا تعلق جو ایلیجیبلٹی سے ہے، اور اسلامی عہدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ اپوائنٹ کرے گا. نو ون ہیز دا رائٹ. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کا کوئی نمائندہ اپوائنٹ کرے. کسی کو حق نہیں ہے کہ خدا کے دین کے لیے جو ہے وہ اپنی جانب سے اپنے منشا، اپنی مرضی اور اپنے سلیکشن کے مطابق جو ہے، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے آیا، قرآن اللہ کی طرف سے آیا. اب ایون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بات کے لیے سکسیزر جو ہیں وہ جانشین جو معین کریں گے وہ بھی رسول خدا معین کریں گے. کسی کو حق نہیں ہے اپنی جانب سے معین کرنے کا کہ ہم آپ کو مثلا رسول خدا نہیں کر کے گئے وہ ہم کر دیں گے نا. رسول خدا نے، میں ایک چیز بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، جب دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اس کو کلیئر کر دیا کہ آج جو میری سب سے پہلے اجابت کرے گا اور جو میری آواز پہ لبیک کہے گا، کل وہ میرا جانشین ہوگا.
تو رسول خدا نے، میں بریکٹ میں ایک اور اعتراض کا جواب دیتا چلوں کہ بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ غدیر میں رسول خدا نے ولایت کا اعلان کیا. غدیر میں تو آخری بار اعلان کیا، اس سے پہلے سینکڑوں بار رسول خدا مولا کائنات کا اور اہل بیت کی برتری کا، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر چکے تھے. یہ مباہلے کا واقعہ جو ہے یہ غدیر سے بہت پہلے ہوا ہے. انما ولیکم اللہ کی آیت غدیر سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے. سورہ برات کی آیت غدیر سے بہت پہلے، سورہ برات کا نزول غدیر سے بہت پہلے ہوا ہے. یا مثلا فرض کیجیے یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، سورہ دہر جو بہت پہلے نازل ہوا. یہ سارے، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں دعوت ذوالعشیرہ بہت پہلے یہ واقعہ ہوا، 20 سال پہلے آپ کی خدمت میں دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہوا غدیر سے. تو یہ جو یعنی کہنا ہے کہ ربط جو واضح ہونا چاہیے وہ یہ کہ یقیناً آئے مباہلہ سے ہم ولایت ثابت نہیں کرتے ہیں. آئے مباہلہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی ایلیجیبلٹی ولایت کے لیے، الہی عہدے کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں، اور برتری ثابت کرتے ہیں. ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ فضیلت ایسی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو پروٹیکشن اسلام کو دیا ہے اور اسلام کے دفاع کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام کا کردار رہا ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ یہاں یہ کردار کی بلندی، عظمت کی بلندی، ان کی روحانیت، ان کی معنویت ثابت ہوئی ہے، اور دوسرے مقام پہ ان کی لیاقتیں بھی ثابت ہوئی. مولا کائنات علیہ السلام نے کتنے سیکریفائس دیے جسم میں، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک مرد مجاہد، مرد میدان وہ ہوتا ہے کہ جس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا. مولا کائنات علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا کہ جس میں جنگ کے زخم کے نشان نہ ہو. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ مبالغے کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہنا جسم میں بے شمار آثار تھے زخم کے میدان جنگ میں. ایک اس کے بعد آپ کی تدبیر، آپ کی علمی سبقت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جو ہے وہ مولا کائنات کی علمی عظمت کو ثابت کیا، بتایا بھی. ٹھیک ہے، مولا کائنات کے لیے کہا کہ ان پر کوئی، کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہے خباثت نفس، ایک ہے حجاب معاشرت. کچھ لوگ حجاب معاشرت کا شکار تھے. حجاب معاشرت کا ایک سبب ہوتا ہے، حجاب معاشرت کا مطلب یعنی دو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی دور میں رہتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ ذرا زیادہ لیاقت رکھتا ہے تو دوسرا شخص اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ میں رہتا ہے، تو اس لیے اس کا نفس اس بات کو تیار نہیں کر پا رہے، ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل میرے ساتھ کا آدمی اتنا برتر اور میں اس کو آنر دوں. اٹس ناٹ پاسبل. جبکہ یہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی تصور ہے. اس کو حجاب معاشرت کہتے ہیں. کچھ لوگوں میں وہاں حجاب معاشرت تھا، وہ اس بنا پر مولا کائنات کی ولایت کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کچھ لوگوں میں خباثت نفس تھا، مولا کائنات کو برتر جانتے تھے، لیکن ان کا نفاق، ان کی نفس کی خباثت جو ہے وہ اس بات کا سبب ہوتی تھی کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کو ایکسیپٹ نہ کریں. تو میں اپنی بات کو وائنڈ کر رہا ہوں بہت زیادہ، اور کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم بچا ہے. تو مباہلے سے میں کوشچن کیا تھا، آئے مباہلہ اور ولایت میں کیا ربط ہے؟ آئے مباہلہ اور ولایت میں ربط یہ ہے کہ آئے مباہلہ جو ہے وہ ولایت کے لیے، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی اللہ کے عہدے کا مستحق ہونا، یہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کو ثابت کرتی. ایک دوسری چیز یہ کہ رسول خدا، یہ اور صریح ربط ہے. رسول خدا جن کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے وہ اپنی مرضی، اپنے منشا سے نہیں لے کے گئے. He was appointed by Allah to choose them. اللہ نے انہیں مثلا اپوائنٹ بھی کیا تھا اس عنوان سے کہ ان کو چوز کریں. ایک، اور ان کو آرڈر، he was ordered by Allah definitely، کہ اللہ نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ انہیں چوز کیجیے، کہ آپ ان 5 کو لے کے، ان 4 کو اپنے ساتھ لے کے جائیے، اور یہ آپ 5 ہوئیے جائیے، 5 جا کے آپ، تبھی آپ جو ہے وہ ابھی اسلام کو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اسلام کو بچا سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ، یعنی اللہ نے ان کو انتخاب کروایا. تو یہ انتخاب اللہ کا یہ صریح دلیل، یعنی جس کو کہیں ہم، یعنی رسول خدا کا انتخاب اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی دلیل ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے کسی اور کو کیوں نہیں انتخاب کیا رسول خدا نے؟ کتنے سفید ریش والے تھے، کتنے مثال کے طور پہ اور چھوٹے بچے تھے، لیکن یہ چھوٹے بچے دوسروں سے ممیز ہیں، یہ چھوٹے بچے عام بچے جیسے نہیں تھے. تو یہ رسول خدا کا انتخاب جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ منتخب ہے، اللہ کے نزدیک بھی یہ چنندہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی یہ سلیکٹیو ہے. اسلام کے دفاع کے لیے اللہ نے انہی کو معین کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آیت تطہیر کا نازل ہونا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے. انما یرید اللہ، یہ اس کی طرف خود جو ہے وہ فخر رازی نے، یعنی اہل سنت کے مفسر نے، بڑے مفسر مفاتیح الغیب، آپ نام بھی سنا ہے، انہوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ آیت اس سے مباہلے سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ پس منظر اس کا بنتا ہے.
تو اس عنوان سے آیت مباہلہ میں اور آیت ولایت میں ربط، اس کو میں دو حصوں میں تاکہ آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو. سب سے پہلے صریح ولایت کا حکم نہیں ہے اس میں، لیکن ہاں ولایت کے لیے برتری اور ایلیجبلٹی اور استحقاق جو ہوتا ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. دوسرے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو بھی لا سکتے تھے لیکن نہیں لے کر آئے، کیونکہ اللہ نے دوسروں کو لانے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کو لانے کا حکم دیا. یہ سلیکشن جو ہے رسول خدا کا ذاتی سلیکشن نہیں تھا بلکہ بحکم خدا تھا. یہ سلیکشن دوسرے مرحلے پہ اہل بیت علیہ السلام کی برتری، فضیلت اور اسلام کے تحفظ کے لیے. ولی کا مطلب یہی، ولی کا مطلب اسلام کا محافظ. ولایت اسلام میں اسلام کا محافظ، ولی یعنی اسلام کا دفاع کرنا، ولی یعنی مسلمانوں کے دین کا تحفظ، مسلمانوں کی روحانیت و معنویت کا تحفظ. اس معنی میں یہاں آیت مباہلہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. یہ ایک دم واضح سی بات ہے. اچھا آخری کوشچن، اس کا جلدی سے میں جواب دوں اور اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں تاکہ میری بات مکمل، 5 کوشچن جو تھے وہ میرے مکمل ہو جائیں. پر آخری کوشچن کیا تھا کہ بہت سارے شبہات کا اور بہت سارے اعتراضات کا کیا نام ہے اس سے آئے مباہلہ سے جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے دفاع ہوتا ہے. بہت سارے شبہات و اعتراضات دور ہو جاتے ہیں، یعنی آئے مباہلہ کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا شبہ جو بعض لوگوں نے کیا وہ یہ کہ اس میں امام حسن اور امام حسین کی علیہ باللہ کوئی برتری نہیں. کیوں برتری نہیں ہے؟ کیونکہ امام حسین جو ہے وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تو اس لیے وہ بچے ہونے کے عنوان سے ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ برتری کا سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس آیت نے اس کی رد کی ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلے الہی عہدے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس میں بچے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. الہی عہدے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا عہدہ کسی کو اگر ملتا ہے تو اس میں سن کی قید ہی نہیں ہے، اس میں لیاقت، اللہ کا انتخاب اس میں شرط ہے. اللہ جس کو چاہے جو ہے وہ مثلا اپنا عہدہ دے سکتا ہے، اس میں سن کا کوئی مسئلہ نہیں. میں قرآن کی مثال دوں آپ کو، میں بھی آپ کے قرآن کی مثال. جناب سب سے پہلی مثال جناب یحییٰ کو اللہ نے کیا خطاب کیا؟ یا یحییٰ. سورہ جناب یحییٰ کو اللہ کس طرح خطاب کرتا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. اے یحییٰ کتاب کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامو. وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے یحییٰ کو حکم، یعنی یحییٰ کو اپنی رسالت، یحییٰ کو اپنی ولایت، یحییٰ کو دین کی رہبری اور سرپرستی جو ہے صبیہ، اس وقت دی جب وہ بچے تھے. یعنی بچپنے میں الہی عہدہ مل سکتا ہے. بچپنا جو ہے الہی عہدے کے لیے ایلیجبل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. That's it. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، جناب یحییٰ تھوڑے بڑے تھے. جناب یحییٰ سے کم سن کون؟ جناب عیسیٰ، جو اپنی والدہ محترم جناب مریم سلام اللہ علیہ کی طہارت اور عظمت کا سبب بنے. کیا ہے؟ قال انی عبداللہ. جب لوگوں نے اعتراض کیا جناب مریم کی طہارت پر تو قال انی عبداللہ، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ نے اللہ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ایک بچہ جو ہے وہ گہوارے میں، اس سے ہاؤ وی کین ٹاک ٹو ہم، ہم سے کیسے بات کریں؟ تو جناب عیسیٰ اسی وقت بولنا شروع کیا آپ نے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ٹھیک ہے، وجعلنی نبیہ، اور ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے جناب عیسیٰ نے، اللہ نے. یہ جناب عیسیٰ نے کیا نام ہے اپنے گہوارے میں کہا. آپ دیکھیے اس کی سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 30 اور آپ کی خدمت میں عرض کریں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچپنا جو ہے وہ اللہ کے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں آیت مباہلہ میں ابنا دونوں بچے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ابنانا یہ بچے ہونے کے باوجود بھی تم کل یہ دلیل لے کر نہ ہو کہ یہ بچے ہیں تو یہ کیسے ہمارے سرپرست و ولی ہو سکتے ہیں. جائے کہ بچے مولا کائنات کی ولایت کو بعض لوگوں نے اس لیے دوسروں کو ان کی کرسی پہ بٹھایا. ایک تو خیر غاضبانہ کیا نام ہے عمل تھا وہ، اور بٹھانے کے بعد جو دلیل ہے کہ وہ مثلا خلیفہ اول بہت سن رسیدہ تھے. نہ سن کی کوئی قید ہی نہیں ہے، ان کے بارے اپنا خود کا اعتراف تھا اپنی کیا نام ہے نااہلی کے بارے میں کہ وہ نہیں اس بار اس کرسی کے اہل نہیں تھے. وہ لیا شیطان، یعنی خلیفہ دوم اول دونوں نے اس بات لیا شیطان یعترینی، ہمارے سر پہ کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِي اعْوَجَاجٍ فَقَوِّمُونِي، جب ہم پہ تم نے کجروی دیکھی تو ہم کو سیدھا کرنا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، جانشینی کو سنبھال رہا ہے، تو اس کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اس کے لیے تو بہرحال ایک اہم مسئلہ، ایک ذمہ داری ہے، وہ کیسے کم از کم یعنی خطا لغزش تو دور کی بات ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے کہ بچپنا تھا اصل ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بچپنے میں عہدہ دے رکھا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ انفسنا نساءنا ابناءنا جمع کا صیغہ آیا ہے، تو خوب جمع کا صیغہ قرآن مجید میں 12 جمع کا صیغہ آیا، 12 ایسے موارد آئے ہیں کہ جن کے لیے مثال کے طور پہ اللہ نے جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن وہاں شخص کرنے والے ایک انجام تھے، ٹھیک ہے۔ بہت سے موارد ایسے قرآن مجید میں ہیں کہ جہاں صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے لیکن اس کے مصداق جو ہے اس کا ایک ہی تھا۔ میں آپ کو اس کی ایک دو اس کی مثال اور ایگزامپل دے دوں آپ کو، تاکہ جو تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائے، تھوڑی سی بات واضح ہو جائے۔ میں اس کے بات کو ایک دو ایگزامپل کے ذریعے کلیئر کر دیتا ہوں کہ لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے لیکن لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے لیکن معنی جو ہے مفرد کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181۔ اللہ نے بے شک اللہ نے جو ہے ان لوگوں کا یعنی لفظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ابھی مصداق اس کا بتاؤں گا۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم جو ہے مالدار ہیں۔ خوب یہ قول کس نے کہا تھا؟ ایک شخص نے کہا تھا، حی بن احطب یا حی بن غنحاس یا حی بن احطب، ایک شخص تھا، یا اس کا حی بن احطب نام ہے یا غنحاس نام ہے اس کا۔ خوب ایک شخص نے کہا، لیکن وہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ الذین کا استعمال ہوا۔ الذین عربی میں جمع کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، سورہ آل عمران کی ورس نمبر 173، آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو 173 آیت ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو کچھ لوگوں نے کہا، یہ الذین اصل مورد شاہد مثالیں ہیں، سورہ آل عمران کے قرآن کھول کے دیکھیے گا، آل عمران کی 173 آیت، یہاں الذین کا استعمال ہے، وہ جن لوگوں نے ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ خوب کہنے والے ایک شخص تھا، وہ کون تھا؟ نعیم بن مسعود اشجعی نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے جو ہے مثلا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کچھ ایسی بات، الذین کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لفظ جمع کے بہت سے موارد میں استعمال ہوئے ہیں لیکن ان سے مراد مفرد ہے۔ خوب یہاں ابنانا میں 2 بچے آئے، چلیے اس سے بحث نہیں ہے، عربی میں جمع جو ہے وہ 3 یا 3 سے مافوق ہے، تو وہ بھی ابنانا میں بھی کوئی اور تھا ہی نہیں، اس لیے ان کے علاوہ کہ جو دین کا دفاع کر سکتا ہے۔ نساءنا میں صرف شہزادی خاتون آئی ہیں، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، وہاں نساء میں جو ہے وہ اور کوئی دوسرا نہیں آیا ہے۔ انفسنا میں صرف مولا کائنات آئے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو یہ کہ کوئی اور تھا نہیں ان کے علاوہ جو اس وقت آ سکتا دین کے دفاع کے لیے، دوسرا یہ کہ ان کے لیے بھی اگر جمع کا صیغہ استعمال ہوا تو قرآن مجید میں دوسری اور نظیریں پائی جاتی ہیں کہ جن میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن معنی مصداق ان کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات یہ کلیئر ہو جاتی ہے اس سلسلے میں۔ بہرحال ہمارا وقت بھی آلموسٹ ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ہمارے 5 کویسچنز تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں، مباہلہ کیوں، کب اور کہاں ہوا، تیسرا یہ کہ کس بنا پر مباہلہ کرنے جو لوگ آئے تھے عیسائی انہوں نے گریز کیا، وڈرا کیا انہوں نے، چوتھا سوال یہ تھا کہ آیا مباہلہ اور ولایت میں کیا ربط ہے، 5واں سوال یہ تھا آیا مباہلہ جو ہے یکجا کن اعتراضات کا جواب بن سکتی ہے۔ امید ہے کہ باتیں ہماری کلیئر ہوگی، کچھ بھی فردر ڈاؤٹس ہوگا آپ اپنے علاقے کے علماء سے دریافت کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں مزید اسٹڈی کیجیے۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں اہل بیت کی ولایت کو درک کرنے اور سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے، ہمیں ولایت کی راہ میں ثابت قدم رکھے اور دشمنان ولایت کی ہدایت ہو، اور ہمیں دشمنان ولایت کے شر سے اور عالم اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام زمانے کے دور میں تعجیل ہو، ہمیں ہماری نسلوں کو امام کا ناصر و مددگار بننے کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔